بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اور اہم معلومات آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. پاکستان کے حالات و واقعات سیاسی صورتحال پر ایک نظر. آج ہے 18 مئی اور دن ہے اتوار کا. اس ولاگ میں آپ کے ساتھ انتہائی اہم خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے، اور یہ ہے جنرل عاصم منیر صاحب اور عمران خان صاحب کے نام مقبوضہ کشمیر کے کشمیری عوام کا، کشمیری قیادت کا ایک اوپن لیٹر جو کہ ہم تک پہنچا ہے اور ابھی تک صرف ہمارے پاس ہے. اس کے بارے میں آپ کو آگاہ کرنا ہے کہ وہاں پہ کیا صورتحال ہے اور وہ عمران خان صاحب کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں، اور حالیہ جو پاک بھارت جنگ ہوئی ہے اس کے بعد ان کی زندگی وہاں پہ کیا ہے. پہلے تو ذرا کچھ خبریں مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے لیتے ہیں، کیونکہ پلوامہ بھی وہاں پہ ہوا اور پہلگام بھی وہیں پہ ہوا، اور اس کے بعد پھر پاک بھارت جنگ ہوئی. ابھی 2019 میں بھی معاملات خراب ہوئے اور 2025 میں بھی حالات خراب ہوئے، اور دونوں میں مقبوضہ کشمیر کے باسیوں کی زندگی اس وقت عذاب میں مبتلا ہے. صورتحال یہ ہے کہ پہلگام فال فلیگ آپریشن کے بعد مقبوضہ کشمیر میں بھارت کے جعلی پولیس مقابلوں کا سلسلہ جاری ہے، اور 22 اپریل سے لے کے اب تک 48 کشمیری نوجوانوں کو شہید کیا جا چکا ہے، جبکہ 2000 کے قریب نوجوانوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے. کشمیر میڈیا سروس کے مطابق گزشتہ ہفتے کے دوران 6 مختلف اضلاع میں بھارتی فورسز نے جعلی انکاؤنٹرز میں 5 سے زائد نوجوانوں کو شہید کیا، اور پہلگام حملے کے بعد بھارتی فورسز کے ہاتھوں 48 کشمیری نوجوانوں کو جعلی مقابلوں میں شہید کیا جا چکا ہے. بھارتی فورسز کی جانب سے موبائل اور انٹرنیٹ سروس کی بندش کا سلسلہ بھی جاری ہے، اور بھارتی دعوے جھوٹ پر مبنی ہیں. شہید نوجوانوں کے اہل خانوں کا کہنا ہے کہ وہ بے گناہ شہری تھے، اور یہ سارا کچھ چل رہا ہے سلسلہ. اور گزشتہ 48 گھنٹوں سے 40 سے زائد گھروں پر چھاپے مارے گئے اور 25 نوجوانوں کو حراست میں لیا گیا. یہ سلسلہ ہر روز اور روزانہ کی بنیاد پہ یہ چل رہا ہے. الجزیرہ کے مطابق 22 اپریل 2025 سے اب تک بھارتی فورسز نے مقبوضہ کشمیر میں 2000 سے زائد معصوم شہریوں کو گرفتار کیا ہے. سرچ آپریشنز کے دوران خواتین اور بزرگوں کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. دی اکنامک ٹائمز کے مطابق 15 مئی 2025 کو پلوامہ میں بھارتی فوج نے 3 کشمیری نوجوانوں کو شہید کیا، جبکہ گرفتاریوں کا سلسلہ جاری ہے. تو یہ فسطائیت جو ہے وہ وہاں پہ جاری ہے، اور بدلہ بھی کشمیری عوام سے لیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ سری نگر میں بی جے پی نے جو آپریشن سندور کی کامیابی اور ہندوستان کی فتح کے لیے وہاں پہ ایک چھوٹی سی ریلی بھی نکالی، جس میں چند افراد نے شرکت کی. انہوں نے ترنگا جھنڈا اٹھایا ہوا تھا، اور اس کے علاوہ وہ چند افراد تھے جو کہ تصویر میں بھی نظر آ رہے ہیں. تو اس لیے جناب یہ سلسلہ دراز جو ہے وہ بہت ہی تکلیف دہ ہے. اب آتے ہیں مقبوضہ کشمیر کے باسیوں نے خط کیا لکھا ہے، اور اس خط میں انہوں نے لکھا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسلامی جمہوریہ پاکستان، چیف آف آرمی اسٹاف اور عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف اور دیگر سیاسی جماعتوں کے سربراہان کے نام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انہوں نے کہا کہ ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان کی فوج اور اس کے عوام کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، جنہوں نے حالیہ بھارتی جنتا پارٹی بی جے پی، راشٹریہ سوئم سیوک سنگھ RSS اور صہیونی حکومت کے حملے میں مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہو کر یہ ثابت کر دیا کہ ہتھیار، جنگی طیارے، بحری جہاز یا ٹینک پاکستان کے عوام اور اس کی فوج پر برتری حاصل نہیں کر سکتے. اور انہوں نے کہا کہ پاکستان کی فوج نے اللہ تعالیٰ کی مدد اور طاقت سے بھارت اور اس کے اتحادیوں پر دوبارہ عسکری برتری قائم کی ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اپنے دین کی خدمت کرنے کی طاقت دے. ہم کشمیری یہ خط آپ کو کسی جج کے طور پر نہیں بلکہ ایک فریق ہونے کی حیثیت سے لکھ رہے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ ذرا سنیے گا کہ وہ فریق ہونے کی حیثیت سے خط لکھ رہے ہیں، اور پاکستان مسئلہ کشمیر میں ایک فریق ہے، اور ہم مسلمان بھائی بھی جنہیں اسلام کے اصولوں، ہمدردی، انصاف اور امن کی جستجو نے جوڑا ہوا ہے، ہم کشمیر اور پاکستان کے مستقبل کے بارے میں گہری تشویش رکھتے ہیں.
خط میں کہا گیا کہ ہم نے بھارتی ظلم و ستم کا بہت طویل عرصے برداشت کیا اور اب وقت آ گیا ہے کہ ہم ایک ساتھ ہو کر پاکستان اور کشمیر کے لیے ایک پرامن اور خوشحال مستقبل تعمیر کریں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے قیام سے لے کر آج تک جن پیچیدہ چیلنجز، مشکلات اور جدوجہد کا سامنا کیا ہے وہ آسان نہیں تھے۔ ہم جغرافیائی لحاظ سے الگ ہو سکتے ہیں لیکن ہمارا ایمان ہمیں ایک امت میں باندھتا ہے۔ ہم آپ سے، یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے جی، سری نگر مقبوضہ کشمیر کی کشمیری قیادت نے، کشمیری عوام نے یہ کہا ہے کہ ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اسلام کے ان اصولوں کو اپنائیں جو مکالمے، سمجھوتے اور معافی کی دعوت دیتے ہیں۔ اسلام کی اصل طاقت لوگوں کو جوڑنے میں ہے، نہ کہ تقسیم کرنے میں، کیونکہ ہماری تقسیم اسلام اور پاکستان کے دشمنوں کو فائدہ دیتی ہے۔ اس کے بعد آگے خط میں لکھا ہے کہ اجتماعی معاملات میں ہمارا دین کیا کہتا ہے اور ہمارے نبی کیا کہتے ہیں کہ اجتماعی معاملات، ریاستی معاملات، حکومتی معاملات یہ چلانے کیسے ہیں، سیاسی معاملات چلائے کیسے جانے ہیں۔ تو اس میں انہوں نے کہا ہے کہ اور ان کے معاملات باہمی مشورے سے طے پاتے ہیں۔ سورہ شورا کی آیت انہوں نے کوٹ کی ہے، قرآن مجید کی آیت ہے کہ ان کے معاملات باہمی مشورے سے طے پاتے ہیں، امرہم شورا بینہم۔ اسلامی اصول یہ ہیں کہ اجتماعی فیصلے کسی ایک شخص کی مرضی سے نہیں ہوتے۔ یہ خط میں لکھا ہے کہ اسلامی اصول یہ ہیں کہ اجتماعی فیصلے کسی ایک شخص کی مرضی سے نہیں ہوتے، فرد واحد کی مرضی نہیں چلتی، اور بلکہ مشورے سے، باہمی مشاورت سے کیے جاتے ہیں فیصلے۔ صرف وہ شخص تنہا فیصلے کرتا ہے جو خود کو بہت بڑی چیز سمجھتا ہے، جبکہ اہل ایمان کی یہ صفت نہیں ہے۔ اور ہم اپنی ذاتی زندگیوں میں آزاد ہو سکتے ہیں، لیکن اجتماعی معاملات جیسے کہ ملک کا مستقبل یا کسی ادارے کا نظام صرف ایک شخص کی مرضی سے نہیں چلائے جا سکتے۔ یہ مقبوضہ کشمیر کی کشمیری عوام اور قیادت کہہ رہی ہے، اور انہوں نے کہا کہ مشورہ کامیابی کا راستہ ہے۔ مشورے کا مطلب ہے کہ کسی کام کو انجام دینے سے پہلے بہتر رائے کا انتخاب کرنا، دوسروں کو ساتھ لے کر چلنا۔ ٹیم ورک کی روح باہمی مشورہ ہے۔ اہل ایمان اپنے تمام کام باہمی مشاورت سے کرتے ہیں اور اپنی رائے کو حرف آخر سمجھتے ہیں۔ اور آگے پھر خط میں لکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہ مسلمانوں سے مشورہ کرتے تھے، اپنے ساتھیوں سے بھی مشورہ کرتے تھے۔ خلفائے راشدین نے بھی یہی طریقہ اختیار کیا، اور اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ قومی اور اجتماعی سطح پر مشورے سے مراد جمہوریت ہے، حالانکہ جمہوریت میں مشورہ ہر کسی سے کیا جاتا ہے، چاہے وہ اہل ہو یا نہ ہو، جس کی مثال پاکستان کے انتخابات میں دیکھی جا سکتی ہے۔ اکثر لوگ دنیاوی معاملات کا علم نہیں رکھتے اور وہی پھر نظام چلاتے ہیں جس کے نتائج ہمارے سامنے ہیں۔ آگے جا کے لکھتے ہیں جی، کشمیر اور انڈس واٹر ٹریٹی۔ قائد اعظم محمد علی جناح جو علامہ اقبال کے علم کے سمندر سے جڑے ہوئے تھے، انہوں نے کشمیر کو پاکستان کی شہرک قرار دیا، لیکن پاکستان کے دشمن یہ بات پھیلا رہے ہیں کہ یہ صرف ان دریاؤں کی وجہ سے کیا گیا جو کشمیر سے پاکستان کی طرف بہتے ہیں۔ یہ غلط تاثر ہے۔ اصل میں کشمیر کئی صدیوں سے پہلے سلطنت دہلی عالم اسلام کا حصہ تھا، اور 1947 میں جب بر صغیر کی تقسیم ہوئی تو پاکستان سلطنت دہلی کی نمائندگی بن کر سامنے آیا۔ شہرک سے مراد صرف پانی کا بہاؤ نہیں بلکہ پوری قوم کی بقا اور اتحاد ہے جو بھارت کے خلاف متحد ہو کر لڑتی ہے۔ انڈس واٹر ٹریٹی جو بھارت اور پاکستان کے درمیان ورلڈ بینک کی ثالثی سے ہوئی، ان دریاؤں کے بارے میں ہے جو ایک متنازع علاقہ کشمیر سے ہو کر پاکستان میں داخل ہوتے ہیں، بھارت کی سرزمین کو چھوئے بغیر گزرتے ہیں۔ اور یہ معاہدہ بھارت کی چالاکی تھی، کیونکہ جب کشمیر ایک متنازع علاقہ ہے اور کسی ایک ملک کی ملکیت نہیں تو بھارت اور پاکستان کیسے اس پر معاہدہ کر سکتے ہیں؟ دریائے سندھ، جہلم اور چناب براہ راست کشمیر سے پاکستان میں داخل ہوتے ہیں۔ ان کا پانی بھارت تک لے جانا جدید ٹیکنالوجی کے باوجود ممکن نہیں، کیونکہ اس کے لیے ہمالیہ کی موٹی تہوں کو چیر کر سرنگ بنانا پڑے گا جو ممکن نہیں، اور صرف چناب کا کچھ پانی ممکنہ طور پر جموں کے علاقے سے بھارتی پنجاب میں داخل ہو سکتا ہے، وہ بھی محدود طور پر۔
اگر بھارت اس معاہدے کو معطل کر رہا ہے تو اسے دوبارہ دیکھا جانا چاہیے اور ان نکات کی روشنی میں۔ اور اس کے بعد خط میں کہا گیا ہے کہ بھارتی حکام کی طرف سے کشمیر کے کچھ افراد حتیٰ کہ مذاکرات کے اماموں کے بیانات کو نمایاں کیا جا رہا ہے، اور جو حکومتی تنخواہ پر ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ عوامی رائے ان بیانات سے بالکل مختلف ہیں۔ حالیہ اسمبلی انتخابات دراصل بی جے پی کے خلاف ریفرنڈم تھے، نہ کہ کسی کی حمایت میں۔ ہم نے صرف کم نقصان دہ آپشن کا انتخاب کیا کیونکہ باقی سب منفی تھے۔ آگے کا راستہ غیر یقینی ہے، لیکن ہمارا حوصلہ اور استقلال باقی ہے۔ ہمارا مستقبل اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور پھر آپ کے خدارا ہمیں اس قید سے نکالیں۔ ہم مزید قید برداشت نہیں کر سکتے۔ از طرف کشمیری عوام۔ یہ خط ہے جناب، یہ صورتحال ہے، یہ لکھا گیا ہے جنرل عاصم منیر صاحب کو، عمران خان صاحب کو۔ اس میں مخاطب کیا گیا ہے کہ جناب ذرا ہماری حال پہ رحم کریں، اور فرد واحد کوئی چیز نہیں ہوتا، فرد واحد کچھ نہیں ہوتا، اور فیصلے کریں اور ایک دوسرے کے خلاف انتقامی کارروائیاں مت کریں، ان پولیٹیکل وکٹمائزیشن ختم کریں اور چیزوں کو ہینڈل کریں۔ تو یہ خط لکھا گیا۔ اب ذرا آتے ہیں کہ یہ تو کشمیری عوام کا خط ہے۔ کشمیری عوام کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ نواز شریف صاحب کی پالیسی کیا ہے۔ جب نواز شریف صاحب 2008 میں واپس جا رہے تھے، 2007 میں لندن سے، تو اس وقت کشمیری لیڈرشپ نے لندن میں ملاقات کی ان سے۔ اب یہ مجھے ملاقات کرنے والے خود نے بتایا کہ مقبوضہ کشمیر کے اور کچھ جو اوورسیز کشمیری سے انہوں نے ملاقات کی، اور ان کا خیال تھا کہ میاں صاحب جو ہیں تازہ دم ہو کے واپس پاکستان لوٹ رہے ہیں اور ان کو حکومت بھی ملے گی، تو ان سے ملنا چاہیے، اور یہ ہیں بھی پرو کشمیری، تو اس لیے ان کو بتاتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ تو وہ گئے بڑے مان کے ساتھ، اور انہیں کہا کہ اب آپ جا رہے ہیں اور پاکستان جا رہے ہیں، آپ ایک مشکل سے نکلے ہیں، اور ظاہر ہے جلا وطنی اور پھر جنرل پرویز مشرف صاحب کے ساتھ جو ان کا پھڈا ہوا تھا، اس کے بعد تو کشمیری لیڈرشپ نے بتایا کہ ہمارا خیال تھا کہ ہمیں ویلکم کیا جائے گا، لیکن ہمیں حیرت ہوئی کہ نواز شریف صاحب نے ہمیں کہا کہ دیکھیں اب آپ مسئلہ کشمیر کو بھول جائیں اور آپ بھارت کے ساتھ رہنا سیکھ لیں، اور یہی اصل مسئلہ ہے، اور اب یہ آزادی وزادی والا معاملہ ترک کر دیں اور اس تحریک کو ختم کریں اور بھارت کا حصہ بن جائیں اور اسے اکارڈنگلی اس کے مطابق زندگی گزاریں، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے۔ تو اس سے انہوں نے کہا کہ ہمیں بڑا افسوس ہوا اور ہمیں دھچکا لگا۔ اس کے بعد دوسرا واقعہ ایک اور ہوا، اور وہ جب نریندر مودی صاحب نے وزیر اعظم بنے وہ، اور انہوں نے انوائٹ کیا اور پاکستان کے نواز شریف صاحب کو انوائٹ کیا، تو ہماری اس وقت کی ریاست کی پالیسی یہ تھی کہ پاکستان کے وزیر اعظم کو نہیں جانا چاہیے اس میں، اور اس تقریب میں نہیں جانا چاہیے نریندر مودی کی جو ہے حلف برداری کی تقریب میں۔ لیکن ایک تو جو انویٹیشن تھا وہ انتہائی بھونڈے طریقے سے دیا گیا تھا، اور وہ ایسے دیا گیا تھا کہ جیسے آنا ہے آئیں، نہیں آنا نہ آئیں، تو اور وہ بھی براہ راست یوں سمجھیں کہ ایک بہت ہی لو لیول پہ ایک دفتر خارجہ کے حوالے کر دیا گیا۔ تو ڈسکشن ہوئی تو طے یہ پایا کہ یہ نہ جائیں اور کسی اور کو بھیج دیں، اور طارق فاطمی صاحب کو بھیج دیں یا کسی اور منسٹر کو بھیج دیں، خود نہ جائیں پرائم منسٹر صاحب۔ لیکن پرائم منسٹر صاحب جو ہیں نواز شریف صاحب وہ گئے، اور اس کے بعد ہوا یہ کہ ان کی کوئی وہاں پہ ملاقات نہیں تھی۔ پھر وہ چلے گئے سجن جندال اور دیگر اپنے دوستوں کے پاس۔ لیکن جو ایک اور طے ہوا تھا، اور یہ شرط رکھی تھی بھارت نے نواز شریف صاحب کے لیے کہ اگر آپ آئیں گے تو آپ صرف حلف برداری کی تقریب میں شریک ہوں گے، اور یہاں پہ کشمیری قیادت سے ملاقات آپ نہیں کریں گے۔ تو انہوں نے ایگری کیا۔ تو مقبوضہ کشمیر کی جو لیڈرشپ ہے وہ انتظار کرتی رہی، وہ ہماری ایمبیسی رابطہ کرتی رہی ہمارے ہائی کمیشن میں، لیکن نواز شریف صاحب نے ان سے ملاقات کرنے سے ہی انکار کر دیا تھا، اور وہ بھی بھائی مودی کے کہنے پر۔ تو اس طریقے سے ان کے بزنس تو ہیں ہی ہیں، اور
اور اس کے بعد پھر جیسا آپ کو معلوم ہی ہے کہ نریندر مودی صاحب کے ساتھ ان کے بہت اچھے تعلقات ہیں، فیملی ٹرم ہیں، شال وال ساڑیاں شاڑیاں گفٹ شفٹ ہوتے رہتے ہیں، میٹھے عام جاتے رہتے ہیں، تو یہ سلسلہ ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ ساری صورتحال سے ہمارے جو ہیں ارباب حل و عقد جنرل عاصم منیر صاحب اس کو کس طریقے سے لیتے ہیں، اور کیا وہ کشمیری عوام کی بات مانیں گے یا پھر نہیں مانیں گے۔ فی الوقت اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔